السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں نیلوفر اورحان کی جانب جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جلدی جلدی سامان اٹھاتی ہے کہ اس لیے میں ملون خاتون وہاں داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اورحان ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نیلوفر کہتی ہے اورحان کبھی نہیں کہے گا کہ اسے تکلیف ہے۔ ملون خاتون کہتی ہیں تم مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتا رہی ہو؟ کیا تم اب سمجھ گئی ہو کہ میں نے تمہیں قرارگاہ کیوں نہیں بھیجا؟ میں نے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی اور اب بھی نہیں دوں گی۔ نیلوفر کہتی ہے میں نے اجازت نہیں مانگی ملون خاتون۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھتی ہے تو ملون خاتون اس کے سامنے آتے ہوئے کہتی ہیں پھر یہ میرا حکم ہے کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا، ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے ہم نے یہ خبر سنی ہی نہ ہو، تم قبیلے میں معاملات سنبھالو گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملون خاتون چلی جاتی ہیں۔ وہ نظروں سے جیسے ہی اوجھل ہوتی ہے نیلوفر ایک دم سے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے۔ وہ آنے والی گونجا اس سے پوچھتی ہے نیلوفر کہاں جا رہی ہو؟ تو نیلوفر کہتی ہے اورحان کے پاس۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے کو دوڑ لگا دیتی ہے۔ قرارگاہ میں اورحان دیوان میں بیٹھا ہوتا ہے اور شہنشاہ سے کہتا ہے آپ نے مجلس کا مطالبہ کیا، یہ ہے مجلس۔ اوچی کہتا ہے 9 سال ہو گئے ہیں، ہم دیواروں کو تباہ کرنے کا کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ انتظار کرو گرنے والی ہیں۔ بورسا کمزور نہیں ہوگا بلکہ اس کے برعکس مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جواب میں اورحان کہتا ہے ظاہر ہے انہیں کہیں سے امداد مل رہی ہے، ہم نے دیکھا اور پتہ چل گیا، اس کے علاوہ ہارے بغیر کوئی فتح نہیں ہوتی سرداران۔ تو سردار سنگر کہتا ہے کون سی فتح 9 سال کا نقصان پورا کر سکتی ہے حضور؟ تو علاؤالدین کہتا ہے بورسا تمام زخم بھر دے گا۔ یہ سن کے سردار عبداللہ کہتا ہے میرے حضور زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ شہنشاہ کہتا ہے پھر بھی اورحان صاحب کی باتیں درست ہیں، آج کے نقصان سے بہت بڑا فائدہ ملا ہے، اس نے ظاہر کیا ہے کہ بورسا پر اچانک حملے کے بغیر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اوچی کہتا ہے 9 سال پہلے جب ہم نے یہ خیمہ یہاں لگایا تھا، پھر پیچھے موجود کتے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہاں تک کہ اس کتے کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ باقی سردار بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک کہا، ہم کب تک انتظار کریں گے؟ علاؤالدین غصے سے کہتا ہے بورسا کی فتح کو آپ کتے کی عمر سے حساب لگائیں گے اوچی صاحب؟ سردار عبداللہ کہتا ہے حضور وقت برباد ہو رہا ہے، ہم خزانے سے محروم ہو رہے ہیں، ہم کب تک انتظار کریں گے؟ علاؤالدین کھڑے ہو کر کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو سردارو؟ یہ اورحان صاحب کا فیصلہ ہے۔ سامنے سے اوچی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پھر ہم نے جنگ مجلس کیوں اکٹھی کی؟ وہ دونوں بحث کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اورحان مکہ میز پہ دے مارتا ہے اور غصے میں سردار اوچی کو دیکھتا ہے تو وہ ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے میں جیر کتے وہاں پہنچتا ہے اور سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے عثمان صاحب کا سلام لایا ہوں۔ اورحان کہتا ہے وعلیکم السلام، لیکن آپ اتنی دور سے صرف سلام تو نہیں لے کر آئی۔ جرکتہ کہتا ہے شکست کے زخم بھر لو، 2 دن بعد عثمان صاحب تمام صدران کے جرگے میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سن کر شاہین شاہ اور دیگر صدران مطمئن ہو جاتے ہیں، مگر اورحان کافی زیادہ غصے میں دکھائی دیتا ہے۔ بورسا میں گورنر ساروس فلاویوس اور اس کے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اس بار بحری جہاز قسطنطنیہ سے سامان لے کر کرگابورم کے ساحل سمندر پر اتاریں گے۔ اکتاویوس تم سامان لے کر بورسا میں لاؤ گی۔ تو اکتاویوس کہتا ہے آپ نے مقام کیوں بدلا؟ ساروس کہتا ہے ہم انہیں ہر بار ایک مختلف ساحل پر اتارتے ہیں کیونکہ ترکوں کے سپاہی آس پاس گھوم رہے ہیں، میں سامان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ انہیں اگر ہماری خفیہ سرنگ مل گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اختتام آ گیا ہے۔ فلاویوس اپنے بھائی اکتاویوس سے کہتا ہے ساحل سمندر پہ بہت بڑی مدد ہوگی اکتاویوس۔ پھر اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے میرا بہادر بھائی، تمہارے لائے ہوئے ہتھیاروں سے ہم ترکوں کی قرارگاہ پر حملہ کرنے کے لیے طاقتور بن جائیں گے، جیسا کہ تم نے اور میں نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے۔ ہم ترکوں سے آمنے سامنے لڑ کر اپنے باپ کا انتقام لیں گے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ قرارگاہ میں اورحان بہت غصے میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے خیمے میں جا گھستا ہے، مگر وہاں پہ نیلوفر کھڑی ہوتی ہے۔ اورحان پوچھتا ہے نیلوفر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیتا ہے اور مزید کہتا ہے اچھا ہے کہ تم آ گئی ہو۔ نیلوفر کہتی ہے کہا گیا کہ اورحان صاحب گات میں پھنس گئے تھے، باقی کیا سنا کچھ یاد نہیں۔ پھر اورحان کے جلا ہوا ہاتھ دے کر کہتی ہے اورحان تم زخمی ہو، آؤ بیٹھو۔ اورحان مسکراتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے اور نیلوفر اس کے زخم کا علاج کرنے لگ جاتی ہے۔ اورحان کہتا ہے یہ ان زخموں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے جو کبھی تم نے مجھے دیے تھے۔ پھر پوچھتا ہے جب بابا کو خبر ملی تو کیا کہا انہوں نے؟ جواب میں نیلوفر کہتی ہے وہ اپنا درد چھپاتے ہیں، تم جانتے ہو۔ اورحان کہتا ہے میرے بابا نے میری فتوحات کی وجہ سے کبھی میرے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن اب میں جرگے تک اپنا راستہ جاری رکھوں گا۔ آج رات میں ایک فریضے پر جاؤں گا اور یہاں کی صورتحال کے بارے میں قبیلے نے بھی سن لیا ہوگا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون کیا سوچتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ سب سے اچھی معلومات ایک سردار کی بیوی سے لی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اٹھ کے اس سے گلے ملتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلے میں دسترخوان تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ملون خاتون دیدار خاتون کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں ارس خاتون دسترخوان میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ ارس کہتی ہے نہیں ہے ملون خاتون۔ حلیمہ ایک دم سے کہتی ہے کیسے نہیں ہے؟ میرے بھائی نہیں ہیں، میری بہن نہیں ہے۔ دیدار ایک دم سے کہتی ہے بالکل۔ فاطمہ
فاطمہ خاتون پہاڑوں سے کب واپس آئیں گی؟ ہماری آنکھیں انہیں تلاش کر رہی ہیں۔ تو ملون خاتون کہتی ہیں وہ ایک اہم کام نپٹا رہی ہے، آپ جانتی ہیں کہ وہ کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتی۔ حلیمہ کہتی ہے میری بہن کو واپس آ جانا چاہیے، میں اکیلی شکار پر نہیں جا سکتی۔ جواب میں ملون خاتون کہتی ہیں تم جلدی اپنے شوہر کے ساتھ شکار پر جاؤ گی، اپنی بہن کے بغیر بھی تم اکیلی نہیں ہوگی۔ پھر اسے پریشان دے کر کہتی ہیں تم اتنی حیران کیوں ہو؟ تم اور فاطمہ اب دونوں شادی کر لو۔ دیدار خاتون جلدی تمام سرداران کی خواتین کو ہمارے قبیلے میں مدعو کریں گی اور میں ان میں سے مناسب سردار کے بیٹے کا انتخاب کروں گی۔ حلیمہ ایک دم سے کہتی ہے میرے بابا؟ تو ملون خاتون کہتی ہیں بالکل فکر نہ کرو، تمہارے بابا بھی یہ بات جانتے ہیں اور انہوں نے منظوری دی ہے، تم دونوں کے لیے اور تمہارے بھائی علاؤالدین کے لیے بھی۔ اس لیے میں گونچا سلیمان اور قاسم کو لے کر وہاں داخل ہوتی ہے۔ دیدار ان سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے میں جب بھی انہیں دیکھتی ہوں یہ مزید بڑے لگتے ہیں۔ یہ سن کے وہاں داخل ہونے والے عثمان صاحب کہتے ہیں یہ بڑے ہوں گے اور عظیم چنار میں بدلیں گے جو ہمارے قبیلے کو کھڑا کریں گے۔ عثمان صاحب کے کہنے پر وہ سب ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور نیلوفر کو وہاں نہ دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں نیلوفر کہاں ہے؟ گونجا کہتی ہے وہ ارحان کے پاس گئی ہے بابا۔ سلیمان کہتا ہے دادا ہم بھی اپنے ماں باپ کے پاس چلتے ہیں برائے کرم۔ عثمان صاحب غصے میں ملون خاتون سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم تھا ملون؟ ملون خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں یقیناً تھا۔ سلیمان پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے دادا کیا میرے بابا کو شکست ہوئی ہے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں تو کیا ہوا، مجھے بھی شکست ہوئی اور وہ بھی بہت بار۔ قاسم پوچھتا ہے جب شکست ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے دادا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں تم اور زیادہ مضبوط ہوتے ہو، مجھے دیکھو۔ تو قاسم کہتا ہے لیکن آپ تو لنگڑا رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب مسکراتے ہوئے اس سے پیار کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دیدار جانے لگتی ہے تو عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں بیٹھو دیدار خاتون، آپ شاہنشاہ کی بیوی ہیں جو کئی سالوں تک میرے ساتھ رہا ہے، آپ ملون کی رازدار ہیں اور خاندان سے ہیں، اس لیے میں گونچا کھانے میں کچھ ملاتی ہے تو ملون خاتون اسے دیکھ جاتی ہیں مگر کچھ نہیں بولتی۔ اور عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں بورسا سے فتح کی خبر ملے تاکہ یہ دسترخوان اور ہمارا قبیلہ پہلے کی طرح خوش و خرم ہو اور پھر دعوتیں ہوں گی اور لوگ لطف اندوز ہوں گے۔ نیلوفر بلا وجہ وہاں گئی ہے اور ہان ویسے بھی یہاں آنے والا ہے، میں نے جرگے کے لیے تمام صدران کو بلایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سب کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرارگاہ میں علاؤالدین کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں شاہین شاہ وہاں داخل ہوتا ہے۔ علاؤالدین کھڑے ہو کر کہتا ہے ہر روز چند سطور سے ہی میں محاصرے کے دوران کا احوال لکھتا ہوں تاکہ یہ سطور مستقبل میں میرے بچوں کے لیے یادگار اور رہنما ثابت ہوں۔ شہنشاہ کہتا ہے آج لکھی جانے والی سطریں سب سے مشکل ہوں گی، ہم سب کے دلوں میں غم کی آگ بھڑک رہی ہے، ظاہر عثمان صاحب کے دل میں بھی، بغیر کسی حاصل وصول کے برہان صاحب کو کھونے کا غم، اس لیے وہ جرگہ بلائے ہوئے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے شاہین شاہ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو شاہین شاہ کہتا ہے یہ پیش رفت بلائی کا پیش خیمہ نہیں ہے علاؤالدین صاحب۔ علاؤالدین کہتا ہے میرے بابا جنگ اور جرگے دونوں میں اپنے دماغ اور دل کو ہم آہنگ کرنے کی مہارت رکھتے ہیں، آپ طویل عرصے تک ان کے ساتھ رہے ہیں، میرے جتنا تو آپ بھی انہیں جانتے ہیں۔ شاہین شاہ کہتا ہے تمہارے بھائی کو پہلی بار شکست ہوئی ہے علاؤالدین، تمہارے بابا بہادری میں تمہارے بھائی پہ اور ذہانت میں تم پہ بھروسہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ بورسا کو فتح کرنے کا واحد راستہ ذہانت کو بہادری سے برتر رکھنا ہے، تمہیں اس فریضے کا طلبگار ہونا چاہیے۔ علاؤالدین کہتا ہے شاہین شاہ صاحب میری ذمہ داری میرے بابا جو کہیں گے اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ شاہین شاہ کہتا ہے تم جو بھی کہو گے اور جو بھی کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں عثمان صاحب سو رہے ہوتے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ ارحان رسی اٹھائے ان کے سامنے کھڑا ہے اور پوچھتا ہے بابا کیا ہم اللہ کے لیے جانور نہیں قربان کریں گے؟ یہ خواب دیکھتے ساتھ ہی عثمان صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے، ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ادھر وہ بیٹھتے ہیں تو ادھر قرارگاہ میں لیٹا ہوا ارحان بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے ملون خاتون عثمان صاحب کے جبکہ نیلوفر ارحان کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے ارحان خیر ہو؟ ارحان کہتا ہے میں نے ایک خواب دیکھا۔ ادھر عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے ارحان کو خواب میں دیکھا۔ ادھر ارحان کہتا ہے میری گردن پہ خنجر رکھا گیا۔ ادھر عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے ارحان کو پتھر پہ رکھا ہے، میں نے اس کی جانب سے دیا گیا خنجر ہی اس کی گردن پہ رکھا ہے۔ ادھر نیلوفر ارحان سے پوچھتی ہے کیا خنجر نے کاٹا؟ ملون خاتون بھی یہی سوال عثمان صاحب سے پوچھتی ہیں کیا تم نے خنجر سے کاٹا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں کاٹا۔ ادھر ارحان بھی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کاٹا۔ یہ سن کر نیلوفر اور ملون خاتون دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور نیلوفر ارحان کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر ارحان کہتا ہے نیلوفر یہ علیحدگی کا وقت ہے، ہم دونوں کے فریضے ہمارے منتظر ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اگلے ہی منظر میں وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر